ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما یخشى اللہ من عباده العلماء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء انبیاء علیہ السلام کے وارثین ہیں، اور انبیاء علیہ السلام درہم اور دنانیر نہیں چھوڑا کرتے تھے میراث کے اندر، بلکہ انبیاء علیہ السلام علم چھوڑ کر جایا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بازار میں آئے اور بازار میں آ کر صدا لگائی، لوگوں تم لوگ یہاں خرید و فروخت کے اندر مصروف ہو، اور وہاں مسجد کے اندر حضور علیہ السلام کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ تو لوگ بھاگے بھاگے مسجد میں پہنچے۔ جب مسجد نبوی میں گئے تو دیکھا وہاں کہیں ذکر کی مجلس لگی ہے، کہیں پر سیکھنے سکھانے کی مجلس لگی ہے، کہیں پر کوئی اور مجلس لگی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ابو ہریرہ وہاں پر تو یہ مجالس قائم تھی، ہم نے تو وہاں پر میراث تقسیم ہوتے نہیں دیکھی۔ تو ابو ہریرہ نے فرمایا کہ انبیاء کی جو میراث ہے وہ درہم اور دنانیر نہیں ہوا کرتے، بلکہ انبیاء کی میراث جو ہے وہ علم ہوا کرتا ہے۔ جتنے بھی علماء ہیں سارے انبیاء کے وارث ہیں، علماء کی قدر کرنی چاہیے۔ علماء ہی آپ کو بتائیں گے قرآن کی اصل تفسیر کیا ہے، علماء کرام ہی آپ کو اللہ کا پتہ بتائیں گے، علماء کرام ہی آپ کو ایسے مسائل بتائیں گے جن پر آپ عمل کریں گے تو جنت کے قریب ہوں گے، علماء کرام ہی آپ کو بتائیں گے کہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہے۔ خود سے قرآن کی تفسیر کھول کر بیٹھ جائے تو وہ سوائے خواہشات کے اور آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا، اور علماء جو تفسیر کریں گے وہ تفسیر کریں گے جو حضور سے صحابہ نے سنی، وہ تفسیر کریں گے جو صحابہ سے تابع تابعین نے سنی، وہ تفسیر کریں گے جو پھر علماء نے آگے سنی، پھر ایسے چلتے چلتے آج تک وہ تفسیر ہوتی چلی آ رہی ہے۔ وہ تفسیر آپ کو بتائیں گے، بجائے اس کے کہ کوئی انجان بندہ بیٹھ جائے اور وہ بیٹھ کر قرآن کی تفسیر شروع کر دے، تو پھر وہ بتائے گا جو اس کی عقل کہے گی، وہ بتائے گا جو اس کے اندر سے خواہش اس کو کہے گی۔ تو علماء انبیاء کے وارثین ہیں۔ کرونا والے سال کتنے علماء اس دنیا سے پردہ فرما گئے، علم کے سمندر کرونا کی آڑ میں دنیا سے چلے گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ علم کو علماء سمیت اٹھا لیا جائے گا، پھر باقی جاہل لوگ رہ جائیں گے، لوگ ان سے فتویٰ پوچھیں گے، وہ اپنی مرضی کے مطابق ان کو بتا دیا کریں گے۔ تو مولانا فہیم صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کی پیدائش جو ہے مشرقی پاکستان ضلع راجشاہی کے ایک مقام پر 14 مارچ 1964 کے اندر ان کی وہاں پیدائش ہوئی ہے۔ کم عمری کے اندر ہی اپنے والدین کے ساتھ جو ہے لاہور ہجرت کی اور یہیں پر مسکنت اختیار کر لی۔ ابتدائی تعلیم پھر انہوں نے لاہور میں حاصل کی، انجینئرنگ کالج کے اندر داخلہ لیا، بقیہ تعلیم وہاں پر مکمل کی ہے۔ تو مولانا فہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، ایک نوجوان کی جو خواہش ہوتی ہے، کتنے ایسے نادان نوجوان جو ہاتھوں کے اندر کڑے ڈال کر گھوم رہے ہوتے ہیں، پھر کانوں کے اندر بالی ہے، پھر اس کے بعد بال ایسے چھوڑے ہوئے ہیں جیسے جی چاہ رہا ہے، پھر پہننا وہ ہے جو جی چاہ رہا ہے، یا جو مغربی تہذیب والے دکھا رہے ہیں اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو ایسے ہی مولانا فہیم صاحب کی زندگی تھی، کندھوں سے لمبے ان کے بال تھے، جینز کی پینٹ شرٹ پہننا ان کا مستقل مزاج بن چکا تھا، کپڑے پہننے ہی نہیں ہیں، اور بے پرواہی اور لا ابائی جو ہے ان کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا، جز بن چکا تھا۔ پھر اللہ نے دل بدلا، کتنے نوجوان تبلیغ کی وجہ سے توبہ کر چکے ہیں، کتنے ایسے شرابی تھے جنہوں نے شراب سے توبہ کی تبلیغ کی برکت سے، کتنے ایسے زانی تھے جنہوں نے زنا سے تبلیغ کی برکت سے، کتنے ایسے والدین کے نافرمان تھے جنہوں نے نافرمانی سے توبہ کی تبلیغ کی برکت سے، کتنے ایسے غیر مسلم اسلام میں داخل ہو گئے تبلیغ کی برکت سے، اور کتنے ایسے یقین کرو لوگ ہیں جن کی اولاد فرما بردار ہو گئی تبلیغ کی برکت سے۔ دعوت و تبلیغ اس امت کا کام ہے، اس امت کی ذمہ داری ہے، اور یہ وہ کام ہے جو انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ اگر اس سے بڑا کوئی کام ہوتا تو اللہ نبیوں کو دیتے، اور اس سے کوئی اور کام ہوتا تو حضور علیہ السلام کو ملتا۔ حضور علیہ السلام فخر رسل، ساقی حوض کوثر، امام الانبیاء، حضور کو بھی یہی کام ملا ہے کہ آپ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، رشتہ داروں کو بھی اللہ کی طرف بلائیں، اور دوسرے عوام الناس کو بھی اللہ سے ڈرائیں، جنت کے جو ہے خوشخبریاں سنائیں اور جہنم سے ڈرائیں۔ تو مولانا فہیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے 4 مہینے لگائے، 4 مہینے لگا کر وہیں رائے گنج مرکز کے اندر جو مدرسہ عربیہ ہے وہاں پر داخلہ لے لیا، اور وہاں پر بڑی مجاہدوں کے ساتھ اور بڑی قربانیوں کے ساتھ جو ہے تعلیم حاصل کی۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر اپنا اوڑھنا بچھونا تبلیغ کو ہی بنا لیا، اور اپنی زندگی
دین کے لیے وقف کر دی. 7 سے 8 سال مسلسل حاجی عبدالوہاب صاحب کے ساتھ سفر و حضر میں رہے ہیں، اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے دنیا کے آدھے ممالک سے زیادہ انہوں نے تبلیغی اسفار کیے ہیں. کتنے لوگ ان کی وجہ سے ہدایت پر آئے، کتنے لوگ ان کی وجہ سے نافرمانی سے توبہ کر گئے، کتنے ان کی وجہ سے جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. جب یہ درسگاہ کے اندر آتے تھے تو یقین کریں ایک ایسی فضا قائم ہو جاتی تھی کہ آنکھیں ان کا طواف کرتی تھی اور کان ان کی صدا کو سننے کے لیے ترستے تھے، اور جب بولتے تھے تو انداز ایسا ہوتا تھا کہ سبحان اللہ، اور جب بولتے تھے تو لہجے سے شہد ٹپکتا تھا، ایسا میٹھا لہجہ تھا اور جوش و جذبہ خطیبانہ تھا. اللہ نے بڑے صفات سے ان کو نوازا تھا. خدمت کرتے رہے، لیکن خالق مالک رازق اللہ کی تقدیر میں جو لکھا تھا وہ تو ہو کر رہنا ہے، اور بیماری جو ہے اللہ کی طرف سے نعمت ہے، گناہوں کے جو ہے زائل ہونے کا ذریعہ اور سبب ہے. مولانا فہیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ مسلسل 3 سے 4 سال شدید علیل رہنے کے بعد آج 11 جنوری 2024 بروز جمعرات اپنے خالق حقیقی سے جا کر ملے ہیں. تو جانا تو ہر ایک نے ہے، لیکن کامیاب وہ ہے جو یہاں سے اعمال کا ذخیرہ لے کر جائے. کامیاب وہ ہے جس سے اللہ کا رسول راضی ہو. انہوں نے اپنی ساری خواہشات کو چھوڑا، اپنی زندگی جو ہے وہ دین کے لیے وقف کر دی، رائیونڈ کے اندر ہی اپنا جو ہے مسکنت اختیار کر لی. اس کے بعد ایک بہت بڑی خلقت جو ان کے بیانات کو سن کر توبہ طائب ہوئے، اور کتنے ایسے کفار تھے جو کلمہ ان کی دعوت پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. تو دعا ہے اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے.